बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी सियासत और कोई सियासतदान, मैंने कोई सियासतदान कहा है, सारे के सारे नहीं, रवायती सियासतदान वो हाजी आमू की तरह गलीज़ हो चुके हैं, बदबूदार हो चुके हैं। हाजी आमू कौन है? वो ईरान का एक ऐसा शख्स था जिसे 50 साल पहले किसी ने यह कह दिया कि अगर तू नहाएगा तो मर जाएगा, तेरी ज़िंदगी को शदीद ख़तरा होगा। उसके बाद उसने नहाना छोड़ दिया। 50 साल से ज़्यादा अरसा वो शख्स नहीं नहाया और उसके बाद कुछ लोगों की तरफ से उसको मजबूर किया गया। उस बेचारे ने इनके कहने पर गुस्ल कर लिया तो उसकी चंद माह के बाद मौत वाक़ हो गई। ये कोई पुराना वाक़या नहीं है, 2-3 महीने पहले की बात है। ये ईरान में हुआ था। हाजी आमू इतना अरसा नहीं नहाया था तो उसकी हालत क्या हो गई थी और उसकी दीगर आदात कुछ इस तरह की थी कि वो बदबू का एक अंबार बन गया, एक ढेर बन गया। कहा जाता है कि आमू के पास कोई भी शख्स खड़ा नहीं हो सकता था क्योंकि उससे ज़्यादा बदबू के भभूके उठते थे और फिर उसके सारे जिस्म पर ना नहाने की वजह से, मैल की वजह से, गंदगी की वजह से फोड़े भी निकल आए थे। वो खारिश ज़्यादा हो गया था। और फिर उसकी खुराक क्या थी? कुछ अर्सा कबल इस बंदे ने इंटरव्यू भी दिया था जो पूरी दुनिया में देखा गया और सुना गया। उसने कहा कि मैं सेब का गोश्त खाता हूँ। वो खार पुश्त, जिसकी पुश्त पर कांटे होते हैं, उसका ये गोश्त खाता था। ये भी कहा जाता है वो गंदा सड़ा गोश्त और फल सब्जियां भी अपनी खुराक में शामिल करता था। पहले उसने दुनिया से लातलकी हासिल कर ली तो ज़मीन में एक गड्ढा खोद कर वहाँ रहने लगा। तो लोगों के समझाने पर वो उस गड्ढे से बाहर आ गया, उसको एक झोंपड़ी बना कर दे दी गई। तो बाकी ज़िंदगी उसने 50 साल उसी झोंपड़ी में गुजारे। और फिर जब उसका नहाने की वजह से इंतकाल हुआ तो उसकी उम्र उस वक़्त 90 साल से ज़्यादा थी। हो सकता है कि वो ना नहाता तभी उसका इंतकाल हो जाता, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो नहाने की वजह से मर गया। बात हमने अपनी सियासत और सियासतदानों से शुरू की थी कि ये किस हद तक अपने किरदार की वजह से बदबूदार हो चुके हैं। हाजी आमू की तरह इनके किरदार से भी इतनी ही ज़्यादा बदबू आती है और इन लोगों की वजह से हमारी सियासत भी बदबूदार हो गई है। ये ऐसे लोग हैं कि अपनी सियासत के लिए किसी को भी कुर्बान कर सकते हैं, किसी की जान भी ले सकते हैं, किसी बड़े से बड़े कौमी नुकसान से भी गुरेजा नहीं होते। ये ऐसे लोग हैं, ज़रूरत पड़ने पर फिर किसी को भी अपना बाप बना लेते हैं। यही कुछ हमारे सामने आ जाए। इमरान खान को इस हुकूमत की तरफ से किस तरीके से ज़िल्ल व ख़ार करने की कोशिश की गई और अब जब इनको इमरान खान की ज़रूरत पड़ी है तो फिर जैसे मैंने कहा था कि किसी को भी ये अपना अब्बा कह देते हैं। अब ये इमरान खान को इनवाइट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से इमरान खान को दावत दी गई है कि वो 7 फरवरी को एक APC बुलाना चाहते हैं जिसमें दहशतगर्दी के हवाले से बात होगी, मुईशत के हवाले से बात होगी। तो इमरान खान उसमें आए। इमरान खान को यही शहबाज शरीफ, यही हुकूमत और उनके इत्तेहादी और उनके साथी अब तक हर जुर्म में, हर गुनाह में उनको मुलव्वस करार देते रहे हैं। आज पाकिस्तान में जिस तरीके से मुईशत डूबी है और डूबती जा रही है, इसका जिम्मेदार ये लोग इमरान खान को करार दे रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान में दहशतगर्दी ने एक बार फिर सर उठा लिया है, उस हवाले से भी ये इमरान खान का नाम ले रहे थे। अभी कल की बात है किस तरीके से ये कह रहे थे कि तालिबान को पाकिस्तान में किसने आने की इजाज़त दी। झूठ, सरासर झूठ बोलते हुए इमरान खान पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे थे। लेकिन आज इनको इमरान खान की ज़रूरत पड़ी है तो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब APC में आएँ। और एपेक्स कमेटी का इजलास आज पेशावर में हो रहा है, वहाँ भी इमरान खान की पार्टी को कहा गया है कि वो अपने लोगों को वहाँ पर भेजें, उसमें बड़े बड़े फैसले करने हैं। ये इमरान खान को अब्बा कहने के लिए क्यों तैयार हो गए? इसकी बड़ी वजह यह है कि IMF की तरफ से कहा गया है कि अगर आपने प्रोग्राम लेना है, अगर आपने पैसे लेने हैं तो फिर उस पर इमरान खान अगर दस्तखत करेंगे तो फिर हम आपको प्रोग्राम देंगे। नाज़रीन, ये एक वजह है, सिर्फ एक ये वजह है कि इन लोगों को पैसा मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए इन्होंने फिर इमरान खान से रब्ता करने की कोशिश की। अब जब इनको मतलब पड़ गया है तो ये किसी के भी कदमों में बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे। बहाना क्या किया जा रहा है कि पेशावर में दहशतगर्दी हुई है, उस हवाले से कोई लाहे अमल तरतीब देना है। आप तो पहले ही 8 पार्टीज़ हैं, सिर्फ इमरान खान उनमें माइनस है या फिर जमात इस्लामी नहीं है। इमरान खान को छोड़ दें क्योंकि वो तो हर मसले का ज़िम्मेदार है, हर ख़राबी का ज़िम्मेदार है। जमात इस्लामी को बुला लें, वो आपके साथ शामिल हो जाएगी। उनके साथ जो मशवरा करना है आप लोग कर लें। लेकिन असल में बात वही है
کہ IMF کا پروگرام ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ یہ ان کے سابق وزیر خزانہ حفیظ پاشا صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ IMF نے کیا شرط رکھی ہے، اس لیے انہوں نے عمران خان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے پاکستان میں دہشت گردی کتنی ہوتی ہے، پاکستان میں دہشت گرد کس حد تک چلے جاتے ہیں، پاکستان میں معیشت کہاں تک ڈوب جاتی ہے۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے ان معاملات کی، لیکن پیسے آتے ہوئے نظر آ رہے تھے جس میں عمران خان کے دستخط رکاوٹ بن گئے ہیں، اس لیے پھر یہ عمران خان کے چرنوں میں بیٹھ گئے ہیں۔ آگے چلنے سے پہلے حفیظ پاشا صاحب کا بیان ذرا سن لیں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ ان لوگوں کو عمران خان کی ضرورت کیوں پڑی ہے۔ یہ حفیظ پاشا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے کہ کچھ انسرٹنٹی یہ ہے کہ الیکشنز کب ہونے، اور کچھ پریشر تو آپ نے دیکھا ہے کہ اب ہمارے 2 پروونسز میں بھی الیکشنز ہونے ہیں، تو لہٰذا IMF یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ جون کے اینڈ تک چل رہا ہے۔ کیا ہمیں یہ گارنٹی ہے کہ آنے والے مہینوں میں اور خاص طور پہ بجٹ کو پیش کرنے کے وقت جون میں آپ کے پاس یہ اسی حکومت کی حاضری ہوگی یا کوئی تبدیلی آ چکی ہوگی؟ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے اس کے دستخط بھی ہونا ضروری ہے، اور جو حالات سیاسی اس وقت ہیں آپ سوچئے کہ یہ حاصل ہونا ہے۔ پشاور میں جس طریقے سے دہشت گردی ہوئی ہے، خود کش حملہ اور وہاں تک کیسے پہنچ گیا، تو اس سوال کا جواب جاننا اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے۔ پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، دہشت گرد کو سہولت کار تو GHQ تک بھی پہنچا دیتے ہیں، ISI کے ہیڈ کوارٹر تک بھی پہنچا دیتے ہیں، پھر اس سوال کی اہمیت نہیں رہتی کہ پولیس لائنز میں دہشت گرد کیسے داخل ہو گیا۔ دہشت گرد کا کسی بھی علاقے میں اپنے سہولت کار کے ذریعے داخل ہونا ممکن ہو سکتا ہے، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ایک جیکٹ سے اتنا زیادہ نقصان کیسے ہو گیا کہ مسجد کی چھت ہی اڑ گئی۔ نیچے سے چھت کا اڑنا ناممکن ہے، اوپر سے اگر حملہ کیا جائے تو چھت اڑ سکتی ہے، اور پھر جتنا زیادہ نقصان ہوا ہے اب تک 102 افراد شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 221 افراد کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ زخموں میں چور ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا خطرناک حملہ تھا۔ شاہین صہبائی صاحب کی طرف سے اس خدشے کا اظہار کیا گیا ہے، بلکہ انہوں نے یقین کے ساتھ کہا ہے کہ یہ خود کش حملہ نہیں تھا، یہ ڈرون حملہ تھا۔ اس حوالے سے حکومت خاموش ہے، اور میرا خیال ہے کہ حکومت اس حوالے سے لب کشائی کبھی نہیں کرے گی، لیکن معاملہ سامنے آنا چاہیے۔ اور واقعی اس بات میں وزن نظر آتا ہے کہ اتنا زیادہ نقصان ایک جیکٹ سے اور اوپر تک کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ کے متوازی ہو سکتا ہے، لیکن اوپر تک چھت اڑ جائے ایک جیکٹ کے ذریعے، اس میں جتنا بھی بارود ہو، عقل تسلیم نہیں کرتی کہ اس طرح کا نقصان ایک جیکٹ سے ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس حکومت کی طرف سے جو کسی بھی بہانے سے، کسی بھی جواز سے عمران خان کو اپنے ساتھ بٹھانا چاہتے ہیں، اس کے لیے پھر دیکھ لے، ان کی عقل دیکھ لے کہ کس قسم کا خوشگوار ماحول بنایا گیا ہے کہ ادھر عمران خان کو دعوت دے رہے ہیں، اس سے پہلے فواد چودھری کو انہوں نے گرفتار کیا، کس طریقے سے ذلیل و خوار کیا، وہ عمران خان کا دست راست ہے۔ اور پھر شیخ رشید جو عمران خان کا بڑے اعتماد کا آدمی ہے، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ شاندانہ گلزار پر بھی بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے، اور پھر عمران ریاض خان کو جو عمران خان کے حامیوں میں شامل ہوتے ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی طرف سے عمران خان کے حوالے سے کہ وہ آل پارٹیز کانفرنس میں آ جائیں، یہ ماحول بنایا گیا ہے۔ تو کیا عمران خان کو بلانے کے لیے مزید بھی ایسا ماحول بنایا جائے گا، یا پھر کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں گے جس سے یہ نظر آئے کہ یہ واقعی عمران خان کے ساتھ مشاورت کے لیے سیریس ہیں؟ اور کیا عمران خان آج ان کو دہشت گرد نظر نہیں آتا؟ تو کیا عمران خان آج ان کو معیشت ڈبونے والا شخص نظر نہیں آتا؟ کیا عمران خان کو یہ APC میں بلانے کے لیے کچھ ایسے اقدامات کریں گے کہ جس سے یہ نظر آئے کہ یہ واقعی عمران خان کو بلانے میں سنجیدہ ہیں؟ کیا عمران خان پر مقدمہ درج کرنے کا جو سلسلہ جاری کیا گیا تھا، اور عمران خان کو ایک عدالت، دوسری عدالت، تیسری عدالت اور کئی عدالتوں میں پیش ہونا پڑ رہا ہے، تو اس میں تھوڑی سی جو لوگ نرمی لائیں گے، میرا خیال ہے کہ اس کا انحصار سارے کا سارا اس پر ہے کہ عمران خان APC میں جانے کے حوالے سے کیا جواب دیتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ عمران خان ایسی APC میں چلے جائیں گے جو شہباز شریف کی طرف سے بلائی گئی ہے، اور اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ
عمران خان کے 10 خط چاہیے۔ تبصرے کے لیے خبریں تو اور بھی ہیں، جیسے فواد چودھری نے ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ ان کو کس طریقے سے گرفتار کیا گیا، کہاں کہاں رکھا گیا، کہاں کہاں گھمایا گیا، اور پھر فواد چودھری اس انٹرویو کے دوران آپ دیدہ بھی ہو گئے، بلکہ رو پڑے جب ان کے بچوں کی باری آئی۔ بچوں کے معاملات پر لوگ ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ فواد چودھری واقعی روئے تو ضرور ہیں، لیکن وہ اپنے بچوں کی وجہ سے ٹوٹے نہیں تھے، انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اور پھر رانا ثناءاللہ کی طرف سے کیا فواد چودھری کو پیغام پہنچایا گیا، انہوں نے کہا فواد چودھری صاحب اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کس کا ہاتھ ہے، جبکہ شیخ رشید کی طرف سے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ میری گرفتاری میں اگر کوئی شخص ملوث ہے تو وہ رانا ثناءاللہ ہے، شہباز شریف ہے اور یہ حکومت ہے، لیکن فواد چودھری کے معاملے میں کچھ اور لوگ ملوث ہیں۔ رانا ثناءاللہ اور مسلم لیگ نون کے کافی لوگوں کی طرف سے فواد چودھری کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا ہے، کچھ نے کھل کر بات کی ہے اور کچھ نے رانا ثناءاللہ صاحب کی طرح سے خفیہ طریقے سے فواد چودھری کو اپنی حمایت کا یقین دلایا ہے۔ رانا ثناءاللہ بات بات پر کہتے ہیں کہ ہم نے شیخ رشید کو گرفتار کیا، ہم نے فلاں کو گرفتار کیا، لیکن ہم نے ان پر ہیروئن نہیں ڈالی۔ رانا ثناءاللہ پر پچھلی حکومت کے دوران ہیروئن ڈالی گئی تھی، ANF محکمہ تھا جس کی طرف سے یہ ساری کارروائی کی گئی تھی۔ رانا ثناءاللہ اور ان کے حامی عمران خان کا تو نام لیتے ہیں، لیکن جو ادارہ اس میں سب سے آگے تھا اس کا نام لینے سے آج بھی یہ گھبراتے ہیں۔ فواد چودھری واحد ایسے شخص ہیں جن کی طرف سے یہ کہا گیا تھا رانا ثناءاللہ پر جس طریقے سے ہیروئن ڈالی گئی وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ فواد چودھری اس حوالے سے بالکل کلیئر ہے کہ رانا ثناءاللہ کو اس معاملے میں پھنسایا گیا تھا۔ یہ فواد چودھری کی طرف سے ریکارڈ پر کہا گیا ہے، لیکن رانا ثناءاللہ فواد چودھری کے ساتھ اگر اظہار یکجہتی کرتے ہیں تو کھل کر نہیں کرتے۔ وہ فواد چودھری کا ظرف ہے اور یہ رانا ثناءاللہ کا ظرف ہے۔ بات ہم نے شروع کی تھی پاکستان کی سیاست کی بدبو سے اور پاکستان کی سیاست کی اور سیاستدانوں کی غلاظت سے کہ وہ کس حد تک مخالفت میں چلے جاتے ہیں اور پھر جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو کس طریقے سے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ مزید بھی اس پر بات ہوتی رہے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔